جب مجھے کہا گیا کہ نماز پڑھو تو میری ماں نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو. میرے باپ نے کہا مطلب سمجھو اس کا. اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء بیٹھے ہیں آپ کے پاس. نہیں علماء بھی بیٹھے، میرا ایکسپیریمنٹ، میری زندگی ہے. دیکھیے میری بات سنیے. آپ کی پوسٹ ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو، لیکن ایک اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے، اس سے آپ خود تجربہ کرتے ہو. یقیناً مجھے کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے. اوپر والا اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے، میں جانوں گا اس کو. اور یہ ہمارے جس ریلیجن، سارے ریلیجن کھلے ہوئے ہیں، میں سب کے تھرو جانوں گا کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچ. کون لوگ ہیں وہ؟ چند لوگ ہیں. لیکن انہوں نے بہکایا ہے نا. تو گناہ کرنے والے عام لوگ ہیں، گناہ کر سکتے ہیں نا. اس سے بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہمارا کام ہے اس سے بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خود بدنام ہو رہا ہے کرنے والا. پوری دنیا میں اپنی دنیا اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والے. میں اگر مسلمان ہوں، میں کسی کے پڑوس میں جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں. ارے یار بات تو سن لو میرے بھائی، بات تو سن لو. آپ کچھ لوگوں کو بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے سن تو لیجیے. آپ سن تو لیجیے. اگر ایک لوگ مل کے جو ہے ایک ریلیجن کو بدنام کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا مذہب تو نفرت کرنا نہیں سکھاتا. وہ کیا جا رہا ہے بہت کھل کے کیا جا رہا ہے، لیکن سننے والوں کے کان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اگر ڈیلیبریٹلی کوئی سو جائے تو آپ اسے جگا نہیں سکتے ہیں. لیکن جگانے کی کوشش کریں گے تو لیکن پہلے تو آدمی خود جاگے گا تب تو جگائے گا. زیادہ مفتیوں نے فتوا دیا، اگر آدمی خود ہی نہیں جاگا تو دوسروں کیسے جگائے گا؟ کو تیار ہوا ہے. کیا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی آیت جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے. میں آپ کو ایسا انٹرپریٹیشن بتاؤں گا جو کہ بالکل ہی سنکین ہے، جو بالکل نیرو ہے. ایک اس کا بہت کھلا ہوا انٹرپریٹیشن ہے جو کہ ہارمونیس ہے، جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. میں اس اسلام کو میں نے سمجھا. کوئی ایک آدمی آتا ہے، وہ قرآن شریف کی آیت کا ایک مطلب بتاتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے، تیسرا آدمی تیسرا ہی بتا سکتا ہے. ٹرانسلیشن کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کو بلغلایا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، کنٹرول کیا جاتا ہے. عقل سلیم اللہ نے آپ کو دیا ہے. ہر ایک انسان کو عقل سلیم وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ اس کو سامنے لے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے یا صحیح ہے، ڈیسائیڈ کرنے آپ کے پاس ہے قرآن و حدیث کے ساتھ. لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اسے ہٹ کے نہیں. ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے جو مجھے لگتا ہے، میں نے زندگی میں سمجھا ہے. میں کچھ دن پہلے تک، کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو آئی ایم پراؤڈ آف یو بیبی، بٹ میں نے وہ شبد کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں. کیونکہ جہاں میں کہتا ہوں آئی ایم پراؤڈ آف دس، آئی ایم پراؤڈ آف دس، آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ، میں اہنکار کو بیچ میں لا رہا ہوں، میں غرور کو بیچ میں لا رہا ہوں. بالکل. میں کبھی بھی مطلب اسی لیے میں اس لفظ کو میں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا، نہ ہی اس کو ایسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں. غرور، تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا. وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے، باقی سب چھوٹا ہے. مجھے نہیں سکھایا، میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھایا غرور. اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 125. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے کار کے ساتھ. لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے. سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں، اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا، اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے،
جو بنیاد پرست ہے, جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے, ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں, میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے, آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے, بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا, صحیح یا غلط, جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے, میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے, قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے, اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے. اور یہ سوالات جو ہیں, کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے, تو وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ سوالات یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم, یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, ریڈیو اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو, یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں, 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں. اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں, سارے ممالک میں وہی ہے. کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی, معاشرے کے حساب سے, اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے. لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک, بھلے امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, سنگاپور ہو, ملیشیا ہو یا انڈیا ہو, یہ سوالات سیم ہیں, وہی ہیں. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں. کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں. آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے, بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کریں لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں. اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد, وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے, ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں, انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ, میگزینز پہ, مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. ان وچ فیلڈ از ہی اے فنڈامنٹلسٹ. مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو
शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त, मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान क्या है? जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। यह हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आजादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ देम वर कॉल्ड एज टेररिस्ट। कई हिंदुस्तानी जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे, साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान
جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس، سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص وہی کام لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم نے خود اس آنکھوں سے دیکھا کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے چلے گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی مالدار سے مالدار آدمی ہے، امیر سے امیر ترین آدمی ہے، تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بھی اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے رہا اور اس کے بعد چلا گیا. اور اگر غریب سے غریب آدمی بھی آپ دیکھتے ہو تو اس کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. اور یہی کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کس میں؟ قرآن مجید میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو الہام کیا کہ اس کے اندر نیکی کو بھی بر دیا اور برائی کو بھی. اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار دے دیا ہے کہ اب آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں اور کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نیکیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا اپنا کنٹرول اپنے آپ کے اوپر ہے. اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ کنٹرول آپ کی طرف سے ہے. تو قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دے دیا. اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آخرت کو سنوارتا ہے، اپنے قبر کی زندگی کو سنوارتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب مردوں میں شمار کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کے ہی ہاتھ میں ہے، اگر وہ برائی اختیار کرتا ہے
برائی کے راستے پر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں جدا ہو جاؤ۔ تو ایک ایسا دن آنے والا ہے جو کہ ہم سب کا احتساب کا دن ہوگا، اور وہ دن کہلاتا ہے قیامت کا دن، جس کو قرآن نے مختلف الفاظ سے جو ہے نا ذکر کیا، یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم الدین، یوم الفصل، اور اسی طرح یوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو یہ سارے کے سارے نام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں قرآن میں، تو اسی بات سے جو ہے نا قیامت کا دن مراد ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا عرفان خان جو کہ ایک بالی ووڈ اداکار تھے، بہت ہی ورسٹائل اداکار، اور اداکاری کے میدان میں جو شہرت انہوں نے حاصل کی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اسی طرح تقریباً 50 سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے چل بسے، اور اس کی جو مرنے کی وجہ تھی وہ برین ٹیومر تھی، اس کے اندر ایک بیماری تھی۔ تو اس سے ہم انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جتنے بھی اداکار ہیں یا اداکارائیں ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ سے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں پر بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو اس سے بدنامی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوتی ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ مغربی میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، BBC اور CNN، وہ ہمیشہ سے اس طاق میں رہتے ہیں، اس طاق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی خبر اسلام کے خلاف آ جائے اور ہم اس کو اسلام کے خلاف شیئر کر دیں، اور پوری دنیا کی یہی کوشش ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے جو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اسلام ہمیشہ امن کا درس جو ہے نا وہ دیتا رہا، اور دینے والا بھی ہے، اور دے رہا ہے بھی، اور اسی طرح ہمیشہ سے انسان کو اسلام نے یہ سکھایا کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکامات کو مانو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن اس کی کرتوت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس طرح عرفان خان کی بات تو آپ نے سن لی، جو بات سننے کی آپ خود سمجھدار ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے رائٹر ہے جو گانے وغیرہ لکھتے ہیں، ایک فتنہ ہے، ایک حرامی ہے جس کا نام ہے جاوید اختر، تو وہ کہتا ہے، اس نے کل ایک بات کی تھی کہ اگر مجھے چوائس دیا جائے کہ ہم جہنم جانا چاہتے ہیں یا پاکستان، تو میں جہنم جاؤں گا۔ بالکل جہنم کے لیے اللہ نے جو ہے نا اپنے لوگ بنائے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے کہ جہنم کس کے لیے بنا ہے۔ تو بالکل آپ اگر جہنم جانا چاہتے ہیں تو جائیں، مگر یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کے کرتوت، آپ کے اعمال اور آپ کی جو باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، تو وہی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ اتنا خبیث انسان ہے جاوید اختر کہ اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پر میرے فیوریٹ فروٹ نہیں ہے۔ تو بہت ہی کمینے لوگ اپنے دیکھو ہوں گے، لیکن اس کا کمینہ پن جو ہے نا یہ اس کا الگ لیبل ہے، اور نام اس کا دیکھو گے تو جاوید اختر نام ہے اس کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ نے سنا، تو بہت زبردست ویڈیو ہوئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔